کل شام 4 بجے وزیر اعلیٰ پرویز الہی سے اعتماد کا ووٹ مانگا ہے۔ کھچڑی پک چکی ہے، بالکل ایک عجیب و غریب پوری صورتحال ہے جو کہ اس وقت پنجاب اسمبلی میں جس کا سامنا ہے۔ لگ یہ رہا ہے کہ تمام معاملات یہاں سے لڑکتے ہوئے ایک بار پھر عدالت میں جائیں گے اور نہ جانے کب تک وہاں یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور اس کا کب نتیجہ یا اس کا کوئی فیصلہ، پھر اپیل ہوگی، پھر اگر یہ ابھی لاہور ہائی کورٹ جاتا ہے معاملہ تو اس کے بعد پھر سپریم کورٹ میں یہ معاملہ جا سکتا ہے، اور نہ جانے کب تک چلتا رہے گا۔ لیکن تھوڑا سا اس کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پارلیمانی امور کے بہت ہی ہمارے مستند ایکسپرٹ ہیں اور بہت ہی عمدہ ادارہ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر پلڈارٹ کے جناب احمد بلال محبوب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ احمد بلال صاحب۔ آپ بتائیے گا کہ کیا لازم ہے کل ہو؟ ایک جانب گورنر پنجاب کی خواہش ہے، ڈٹرمنیشن ہے کہ اعتماد کا ووٹ لیں وزیر اعلیٰ، اپوزیشن نے عدم اعتماد داخل کر دی ہے، پی ٹی آئی کہتی ہے کہ پہلے عدم اعتماد پہنچی ہے، ٹائمنگ اس کی جو ہے وہ پہلے آئی ہے، اس لیے وہ پروسیس ہوگا، اس کا 10-15 دن کا کیا پورا معاملہ ہے۔ عمران خان کی خواہش ہے کہ 23 دسمبر کو اسمبلی سے تحلیل ہو جائیں۔ اب ہوگا کیا آئندہ چند روز؟ بہت شکریہ کامران صاحب۔ دیکھیے، یہ جو پہلے کیا چیز ہونی چاہیے اور بعد میں کیا ہونی چاہیے، اس کے بارے میں اس کی ترتیب اس بات پہ منحصر نہیں ہے کہ پہلے کیا چیز جمع ہوئی۔ دیکھیے، یہ دو الگ الگ پروسیس ہیں، اور جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا پروسیس ہے اس کا تو اپنا ایک ٹائم ٹیبل ہے کہ جب آپ جمع کراتے ہیں اس کے بعد یہ اسمبلی میں موو ہوتی ہے۔ ابھی یہ موو نہیں ہوئی، اسمبلی کا اجلاس ہوگا، اس کے اندر یہ موو ہوگی، تو موو ہونے کے پھر 3 دن کے بعد اور 7 دن سے پہلے اس پہ ووٹنگ ہوگی۔ لیکن جو اعتماد لینے کی تحریک ہے، اعتماد لینے کا جو گورنر کا حکم نامہ ہے، اس میں یہ ڈیٹ گورنر فکس کرتا ہے۔ اس میں یعنی گورنر کو یہ حق حاصل ہے کہ جب وہ کہے چیف منسٹر کو کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیجئے، تو پھر ڈیٹ اور ٹائم بھی وہی مقرر کرے گا اور وہی اجلاس بلائے گا۔ تو گورنر صاحب نے یہ اجلاس جو ہے 21 تاریخ کو بلا لیا ہے 4 بجے شام کو، تو یہ تو اسی وقت ہوگا۔ لیکن صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا پاکستان کی تاریخ میں اس کی کوئی نظیر موجود ہے؟ پاکستان کی تاریخ میں تو حقیقت یہ ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جن کی کوئی نظیر موجود نہیں ہے، تو اس لیے ان نظیروں کو چھوڑ کے تو جو کانسٹیٹیوشن اور رولز میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں، میرے خیال ان کے اوپر ہی ریلائے کرنا چاہیے۔ ہم تو یہ اب مثالیں کریٹ کر رہے ہیں، ہم کسی مثال کی طرف دیکھ نہیں رہے، اگرچہ بری مثالیں ہم کریٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ مثالیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بہت سے ایسے کام ہوئے ہیں جن کی پہلے کوئی مثال اور نظیر نہیں ملتی۔ تو کیا گورنر اسپیشل سیشن بلا سکتے ہیں؟ یہ ایک میں اسیوم کر رہا ہوں کہ اسپیشل سیشن ہے کہ جب اسمبلی کا اجلاس جاری ہو، جیسے کہ آج اسپیکر سبطین خان نے بتایا کہ یہ اجلاس جو ہے وہ ملتوی ہوا تھا، یہ پروروگ نہیں ہوا ہے، یہ اجلاس ابھی جاری ہے اور اس دوران اسپیشل سیشن وہ نہیں بلا سکتے۔ مطلب ایک قانونی انہوں نے اس پر اعتراض لگا دیا ہے۔ معاملہ تو پھر یہ عدالت ہی ڈٹرمن کرے گی نا کہ کون صحیح ہے۔ جی ہاں، الٹیمیٹلی تو یہ معاملہ عدالت میں جائے گا۔ ہم تو سب اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق اس کے بارے میں کچھ تجزیہ کر سکتے ہیں۔ میں آج مثلا اعتزاز احسن صاحب جو کہ بہت مانے ہوئے مستند ایک قانونی ماہر ہیں، آئینی ماہر ہیں، ان کا میں تجزیہ سن رہا تھا، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اجلاس ہو سکتا ہے، اجلاس کے اندر بھی اجلاس ہو سکتا ہے، بلکہ وہ اس پہ کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ بلکہ میری رائے تو یہ ہے کہ اس اجلاس کو الگ سے بلانے کی ضرورت ہی نہیں تھی ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے، اسی اجلاس کے اندر بھی ہو سکتا تھا۔ جو آرٹیکل 137 کے اندر لکھا ہوا ہے، 130 کی ذیلی شک 7، وہ تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اجلاس بلائے گا گورنر۔ ظاہر ہے کہ اگر اجلاس نہیں ہو رہا ہوگا تو وہ بلائے گا، لیکن اگر اجلاس چل رہا ہوگا اور اسی کے اندر ہی اگر ووٹ آف کانفیڈنس کی کارروائی ہو جائے گی تو اس پہ تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، قانون اس کی ہرگز مخالف نہیں ہے۔ تو یہ باتیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ فائن پوائنٹس ہیں جو الٹیمیٹلی عدالت میں جا کے ہی حل ہوں گے، اور شاید وہاں پہ بھی نہیں ہوں گے کیونکہ لوگ اس پہ بھی اختلاف کرتے رہیں گے۔